ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. جزاک اللہ. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. چونکہ وقت بہت کم ہے، مغرب کا ٹائم ہوا چاہتا ہے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ یہ مختصر سی تقریب ہے، اس کو مغرب سے پہلے ہم نے وائنڈ اپ بھی کرنا ہے. تو میں سب سے پہلے فرزند فروقہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ڈسٹرکٹ وائس پریزیڈنٹ، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، جناب رانا عبد الجبار طاہر صاحب سے گزارش کروں گا کہ اپنے خیالات کا اظہار کریں آج کی اس تقریب کے حوالے سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں انتہائی قابل احترام میرے بڑے بھائی، میرے ایم این اے صاحب سید جوید حسنین شاہ صاحب، محمود خان صاحب، نعیم صاحب، اور میرے بزرگوں، میرے پارٹی کے ورکروں، میرے اہل شہر کے غیور ایام، السلام علیکم. میں بہت ممنون ہوں شاہ صاحب کا کہ ہماری گزارش پہ انہوں نے مہربانی کی. انہوں نے بھی اس کو اپنا گھر سمجھا اور ان کا گھر ہے. میں انہیں بالکل کہتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کام میں برکت پائے. جو کام شروع کیا ہے اللہ کرے وہ جلدی پایا تکمیل تک پہنچے تاکہ غریب عوام کا جو ہے وہ مسئلہ حل ہو. میں اب زیادہ حائل نہیں تو دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں اہل فروقہ کی طرف سے، اہل علاقہ کی طرف سے کہ ہم جناب کے شکر گزار ہیں. بہت مہربانی، بہت بہت شکریہ جی. رانا عبد الجبار طاہر صاحب اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے. اب میں پاکستان مسلم لیگ نون پی پی 80 کی شان اور جان، پی پی 80 کے ٹکٹ ہولڈر اور انشاءاللہ ایم پی اے جناب بیرسٹر تیمور خان بلوچ صاحب سے گزارش کروں گا کہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب بیرسٹر تیمور خان بلوچ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی قابل احترام سید جوید حسنین شاہ صاحب، سی او ہیلتھ صاحب، تمام ڈاکٹرز، اہل فروقہ، میرے بزرگ بھائی، السلام علیکم. سب سے پہلے میری طرف سے اور تمام اہل فروقہ کی طرف سے ہیلتھ کے ایشو کو شاہ صاحب نے ٹیک اپ کیا، یہ ضرورت تھی اور ہم تمام بھائیوں کی طرف سے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور انشاءاللہ آپ کے جو جتنے بھی اجتماعی مسائل ہیں، پہلے بھی اس ملک میں جتنی ڈیولپمنٹ رہی ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کو سہرا جاتا ہے. آئندہ بھی انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے ہم بھائی آپ کے جو بھی آپ ہمارے سے ہو سکے گا آپ کی خدمت کریں گے. اور پاکستان مسلم لیگ نون کی ہی حکومت وہ واحد حکومت ہے جو انشاءاللہ پاکستان کو ان مشکل حالات سے نکال سکتی ہے. ہم بھی دعا گو ہیں، آپ بھی دعا گو رہے، ہم سے انشاءاللہ آپ کے بارے میں اچھے جذبات رکھتے ہیں اور شاہ صاحب اور میں انشاءاللہ آپ کی بھرپور خدمت کرتے رہیں گے. بہت شکریہ، بہت مہربانی. بہت شکریہ بیرسٹر تیمور خان بلوچ صاحب جس طرح اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. میں اس موقع پر بدر ایاد چدر صاحب، کامران چدر صاحب، احمد رضا چدر صاحب کا بھی خاص طور پر شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس جو بلڈنگ ہے اس کی زیادہ سے زیادہ جلدی سے جلد کام کرنے میں بہت زیادہ جو ہے وہ دن رات کام کیا ہے، جس کے لیے میں چدر صاحبان کا بہت زیادہ مشکور ہوں. اور میں پاکستان مسلم لیگ نون سائیوال سے آنے والے تمام عہدیداران، رانا محمد ایاد جھمر صاحب سٹی صدر، رانا عبدالغفار صاحب جنرل سیکرٹری، اور مظہر عباس سپراز صاحب، رانا محمد سجاد صاحب اور دیگر جتنے بھی دوست، غلام مصطفیٰ ملک صاحب تشریف لائے ہیں، حسین صاحب رحمان صاحب، ان سب کو بھی ویلکم کرتا ہوں، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اب میں گزارش کروں گا سی او ہیلتھ
ڈاکٹر اسد اسلم صاحب سے کہ وہ ماشاءاللہ ابھی انہوں نے تھوڑے دن میں چارج سنبھالا ہے، لیکن انہوں نے بڑی ہی محنت کے ساتھ پورے ڈسٹرکٹ میں جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، اور چونکہ وہ فخر سرگودا فرزند سرگودا بھی ہیں تو ہم ان سے گزارش کریں گے، ان سے ریکویسٹ بھی کریں گے کہ وہ محکمانہ طور پہ فروکہ کے ہسپتال کے لیے جتنا زیادہ سے زیادہ کام جو ہے اقدامات جو ہے وہ اٹھا سکتے ہیں وہ اٹھائیں۔ جناب ڈاکٹر اسد اسلم صاحب CEO ہیلتھ سرگودا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب جاوید حسنین شاہ صاحب، ایکس MNA، بلوچ صاحب، زاہد بھٹی صاحب، DPDHO ساہیوال ڈاکٹر شاہد رانا صاحب، اور فروکہ کے انتہائی معزز عوام اور مسلم لیگ کے ورکرز، السلام علیکم۔ موجودہ گورنمنٹ کی جو ٹاپ پرائرٹی رہی ہے وہ صحت کے ایشوز ہیں، اس کو ریزالو کرنے ہیں۔ جیسے آپ کا RSC فروکہ ہے، گورنمنٹ نے 4 کروڑ روپیہ اس کے لیے مخصوص کیا تاکہ اس کی بلڈنگ بن سکے۔ 3 کروڑ روپے میں ہم اس کا نیا ایکوپمنٹ خریدنے جا رہے ہیں، جس میں ایک نیا ایکس رے پلانٹ ہے، الٹرا ساؤنڈ مشین ہے، CBC کے لیے لیبارٹری کے لیے ڈفرینٹ انسٹرومنٹس ہیں، کارڈک مانیٹر ہے، اور لیبر روم کے ڈفرینٹ کارڈک بچوں کے لیے جو وارمر وغیرہ ہے وہ سارے انسٹرومنٹس وہ ہم نے خریدنے ہیں۔ گورنمنٹ کی یہ پرائرٹی ہے کہ جتنے بھی ہمارے عوام ہیں ان کو اچھی کوالٹی میڈیسن دی جائے۔ ڈاکٹروں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے، نرسوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے، تاکہ ان کو اچھی میڈیسن وہاں پہ ملیں۔ لیبارٹری میں سارے ٹیسٹ جو 24 گھنٹے موجود ہوں، ایکس رے وہاں پہ ہو رہا ہو، تاکہ ان کو مائنر ایلمنٹس کے لیے جو ہے وہ باہر نہ جانا پڑے، کسی TH کو DHP میں نہ جانا پڑے۔ تمام جو ہے فیسلٹیز جو ہیں اس گورنمنٹ کی ٹاپ پرائرٹی رہی ہے کہ تمام یہ فیسلٹیز جو ہیں عوام کے ڈور اسٹیپ پہ عوام کو مہیا کی جائیں۔ تو یہ گورنمنٹ کا مین ایجنڈا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ آج جتنی بھی فیسلٹیز ہیں آپ لوگوں کے لیے ہیلتھ میں، گورنمنٹ ہم انشاءاللہ اس میں اضافہ کرتے رہیں گے تاکہ لوگوں کے تمام مسئلے جو ان کا حل کیا جا سکے۔ مہربانی جناب۔ بہت شکریہ سر۔ ڈاکٹر اسد اسلم صاحب CEO ہیلتھ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے، اور اب میں اہل فروکہ کو بھی شکر گزار ہوں، تشریف لائے ہوئے ہیں جناب میاں شفقت اللہ صاحب، ڈاکٹر احسان صاحب، حاجی اکرم امان صاحب، طاہر عباس صاحب، اور رائے اکرم منگلا صاحب، مار اکرم مجاہد صاحب، ملک فلک شیر فروکہ صاحب ریٹائرڈ سیشن جج، ملک سکندر فروکہ صاحب ایکس ناظم چیئرمین، ملک ندیم احمد فروکہ صاحب، ملک عبداللطیف کھیچی صاحب، اور نعمان صاحب، جتنے بھی یہاں پہ تشریف لائے ہوئے ہیں فروکہ سے، ہمارے جتنے بھی اہل آنے فروکہ یہاں پر موجود ہیں، میں ان سب کو دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، ان کا شکریہ ادا بھی کرتا ہوں کہ وہ آج یہاں پہ تشریف لائے اور انہوں نے آج کی اس تقریب کو رونق بخشی۔ اب میں آخر میں دعوت خطاب دینے لگا ہوں پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما، ممبر قومی اسمبلی، اور انشاءاللہ آئندہ بھی ممبر قومی اسمبلی ہوں گے، جنہوں نے اس 16 ماہ کے مختصر سے عرصہ میں جس طرح اس حلقے کے لیے کام کیا ہے، گیس ڈپارٹمنٹ میں جو کام کیا ہے، اس کے علاوہ بجلی کے جو اسکیمیں ہیں وہ کروڑوں روپے کی اسکیمیں ہیں، گیس کی جو اسکیمیں ہیں، جو نئے پائپ لائن جو ہیں وہ مختلف دیہاتوں میں آپ دیکھیں گے، قصبوں میں اس وقت بھی لگ رہے ہیں، تو یہ سارے کام جو ہیں وہ سید جاوید حسنین شاہ نے اجتماعی طور پہ کام جو ہے وہ اس حلقے کے عوام کے لیے کیے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات جس کی مجھے خوشی ہوتی ہے وہ سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں سے جو بھی پہلے MNA MP جاتے تھے وہ اسمبلی میں جیسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ گنگے بٹے بن رہے تھے، وہاں پہ بولتے نہیں تھے۔ سید جاوید حسنین شاہ صاحب واحد MNA ہیں جو سرگودا سے ہمارے حلقے کے ہیں، اور انہوں نے وہاں پہ جا کر قانون سازی میں حصہ لیا ہے۔ پاکستان کی بہت سے قوانین ایسے ہیں جو سید جاوید حسنین شاہ صاحب کی مرہون منت ہے، ان کی قراردادوں پر وہ قوانین بنے ہیں، جس کے لیے میں سید جاوید حسنین شاہ صاحب کو بھرپور خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور آپ کی بھرپور تالیوں میں دعوت خطاب دینے لگا ہوں ممبر قومی اسمبلی جناب سید جاوید حسنین شاہ صاحب۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہلیان فروکہ، میں آپ کے پیار کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ممنون ہوں۔ آپ نے ہر بار شفقت کی پیار کیا، یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم نے زیادہ تر وقت
اپوزیشن میں گزارا۔ حالات نے کروٹ لی اور ان 16 ماہ کی جو حکومت ہمیں ملی ہے وہ نون لیگ کی حکومت نہیں تھی، بلکہ ایک مخلوق حکومت تھی جس میں کم و بیش 13 سیاسی جماعتیں شامل تھیں۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں میاں شہباز شریف صاحب کو کہ انہوں نے انتہائی تدبر اور حوصلے کے ساتھ یہ 16 ماہ گزارے، ملک کے مسائل بھی حل کیے، ہمارے حلقوں پر بھی توجہ دی، اور جس سے کو ہم ہر مسئلہ تو حل کرنے پہ قادر نہیں ہو سکے، لیکن پھر بھی کئی مسائل اپنے حلقے کے الحمدللہ ہم حل کروا چکے ہیں۔ میاں شہباز شریف نے ایک دن ہماری پارٹی میں ایک لطیفہ سنایا کہ نون لیگ کے چیئرمین راجہ ظفر الحق وزیر اعظم بننے کے بعد مجھے ملنے آئے، مجھے مبارکباد دی۔ کوئی 1 ماہ کے بعد راجہ صاحب نے دوبارہ میرے ساتھ رابطہ کیا اور کہا کہ میاں صاحب میں نے آپ کو ملنا ہے۔ میں نے کہا کوئی حکم ہے تو مجھے بتا دیں تاکہ آپ کے آنے تک میں اس کو سارٹ آؤٹ کر لوں، اس کے بارے میں تمام معلومات میں لے لوں۔ تو راجہ ظفر الحق صاحب نے کہا کہ نہیں، میں نے صرف آپ کو ملنا ہے۔ راجہ ظفر الحق صاحب آئے، بیٹھے، میں نے کہا حکم؟ انہوں نے کہا کہ میاں صاحب میں آپ کو مبارکباد دینے آیا ہوں کہ آپ نے 1 مہینہ اس حکومت کو چلا لیا ہے، ورنہ سب کہتے تھے کہ 15 دن سے زائد یہ حکومت نہیں چلے گی۔ اب تو الحمدللہ انہوں نے مدت پوری ہونے تک بڑے حوصلے اور تدبر کے ساتھ اس حکومت کو چلایا ہے۔ ہسپتال کی رینوویشن پر ہمیں خوشی ہے کہ بہت بڑی آبادی ہے، صرف اہل فروقہ نہیں، اس سے ملحق جتنے بھی دیہات ہیں انشاءاللہ وہ بھی اس ہسپتال سے مستفید ہوتے رہیں گے، اور ہم کوشاں رہیں گے کہ یہ RHC فروقہ ایک دن سول ہسپتال فروقہ کی شکل اختیار کرے۔ آج اس محفل میں میں اپنے بھائی ملک اللہ بخش فروقہ صاحب کی بے انتہا کمی محسوس کر رہا ہوں۔ جب بھی ملتے تھے کسی نہ کسی پروجیکٹ کے حوالے سے وہ میرے ساتھ ڈسکس کیا کرتے تھے، اچھے مشورے بھی دیا کرتے تھے، جو ہم بات ان کو بتاتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ یہ بھی ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ ہسپتال کے بعد چند ہی دنوں میں ہم فروقہ فیڈر اور آپ کا جو سب ڈویژن بن رہا ہے اس کا افتتاح کرنے پھر دوبارہ فروقہ میں آئیں گے۔ میری خواہش اور کوشش تھی کہ فروقہ گریڈ اسٹیشن کا کام سٹارٹ ہو جائے۔ الحمدللہ وہ بھی بالکل آخری مراحل میں ہے، انشاءاللہ جلد ہی ہم فروقہ گریڈ اسٹیشن کا سنگ بنیاد بھی رکھیں گے۔ ہمیں یہ عادت نہیں کہ بلا وجہ دعوے کرتے رہیں، نہ میں فیس بک پہ زندہ رہنے والا شخص ہوں، نہ فیس بک پہ میں نے کبھی کسی کو جواب دیا ہے۔ ہر کسی کا اپنا ضمیر ہے کہ وہ فیس بک پہ جو چاہے تبصرہ کرے، مجھے اس سے کوئی غرض و قائد نہیں، نہ میری ذات پہ اس کا کوئی اثر یا فرق پڑتا ہے۔ میرا ایک ہی ماٹو ہے کہ میں نے اپنے حلقے کو ماڈل حلقوں میں لے کر جانا ہے، اور انشاءاللہ اس کے لیے میں کوشاں بھی رہوں گا، اور ان حالات سے جیسے ہی نکلتے ہیں، اگر اللہ رب العزت نے مجھے موقع دیا اور ہماری حکومت اس ملک میں قائم ہو گئی تو اگلے 5 سال میں
یہ حلقہ انشاءاللہ ترقی یافتہ حلقوں میں شمار ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔ ناظرہ کا سینٹر بھی عن قریب فروقہ کا اس کی اوپننگ ہوگی۔ اس کے کئی مراحل جو تھے وہ طے ہو چکے ہیں، تھوڑے سے مسائل رہتے ہیں، جیسے ہی وہ بلڈنگ بھی انہوں نے پسند کر لی ہے، اور انشاءاللہ جیسے بھی ان کے مسائل حل ہوتے ہیں فروقہ کے اندر ناظرہ کا سینٹر بھی اوپن ہو جائے گا۔ اللہ حافظ۔ بہت شکریہ سید جاوید حسنین شاہ صاحب اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے، اور ان 16 ماہ کی فروقہ کے لیے جو کارکردگی ہے وہ انہوں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کر دی ہے۔ یہ میگا پروجیکٹ ہے فروقہ کے لیے جو کسی طور پر بھی کسی نعمت سے کم نہیں ہے، جس کے لیے اہلیان فروقہ سید جاوید حسنین شاہ صاحب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اور اب آخر میں دعا کے لیے سید امیر شاہ صاحب دعا کرائیں گے، اور اس کے بعد تختی کی نقاب کشائی ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یا باری تعالیٰ صدقہ محمد و آل محمد دا، صدقہ سید الشہداء کربلا دا، صدقہ صحابہ کرام دی عظمت دا، اہلیان فروقہ نو آباد تے شاد رکھے۔ میرے پالنے والا آمن والے الیکشن ہے مسلم لیگ نو پورے پاکستان ہے کامیابی و کامرانی نصیب عطا فرما۔ میرے پالنے والا سید جاوید حسنین شاہ صاحب نو مزید اچھے کام کرن دی توفیق عطا فرما۔ اور میرے پالنے والا آمن والے الیکشن سید جاوید حسنین شاہ نے بارج کامیابی و کامرانی نصیب عطا فرما۔ اور جڑے نون لیگ دے کینڈیڈیٹ سردار تیمور خان صاحب جو پی پی کانسی کینڈیڈیٹ ہیں، انہوں نے نیکسٹ الیکشن میں کامیابی و کامرانی نصیب عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب السکر وقنا عذاب المرض وقنا عذاب المیزان وصلی اللہ تعالی علی رسول خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل بیت اجمعین۔ جزاک اللہ جی، بہت شکریہ۔ ریفریشمنٹ کر کے جائیے گا۔